تو وہاں دیکھا تو حضور باہر نثار رکھ کے رو رہے تھے، اللہ اتنا مشکل وقت ہوگا، اتنی مشکل پل صراط ہوگی، امت کیسے گزرے گی؟ کیسے امت گزرے گی؟ نہیں گزر سکتی میری امت۔ اس وقت اللہ نے فرمایا معبود تو اسے وعدہ کرتا ہوں جس نے تیری غلامی کا حق ادا کیا اور جس کے دل میں رتی برابر بھی معبود تیرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ ہوئی، کوئی نفرت، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی بھی ایسی بات نہ ہوئی، جو دل و جان سے محبوب تجھ پہ محبت کرتا تھا، جان قربان کرتا تھا، جان چھڑکتا تھا، گنہگار تھا جیسا بھی تھا، وعدہ تجھ سے کرتا ہوں قیامت کے دن جب امت پلصراط سے گزر رہی ہوں گی تو محبوب وعدہ کرتا ہوں تجھ سے کہ جبریل کو کہوں گا کہ میرے محبوب کی امت کی گزرنے کی باری ہے، ایک اپنے پروں پر اٹھا کر ساری امت کو پاک کر سکتے جبریل پر بچھا لیں گے اور امت مصطفیٰ کو حکم ہوگا کہ تم ان سے گزر کے پاک ہو سکتے۔ تو بات ہو رہی تھی آنسوؤں کی، آج انسان کے آنسو خشک ہو گئے نا، حضور کے اتنے آنسو بہتے تھے کہ کپڑے بھی حضور کے تر ہو گئے، مصلی بھی بھیگ گیا، غار سے پانی باہر آتا ہے آنسوؤں کا، جیسے بارش کا پانی ہوتا ہے ایسے آنسوؤں کا پانی۔ جتنے انسان کے گناہ ہوتے ہیں یہ پھر گناہ انسان کے آنسوؤں کو چوستے چلے جاتے ہیں، آنسوؤں کا پانی خشک ہو جاتا ہے، انسان کا جو اندر کا وہ خوف الہی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ رونا بھی چاہے تو پھر انسان کی آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ تو اب وہ وقت ہے، اللہ نے فرمایا نا کہ میرے محبوب کا راضی کر وَلَوْ أَنَّ بِظَالَمُ أَنفُسَهُمْ جاؤ کا 5واں سپارہ جاؤ کا فاستغفر اللہ، محبوب جو ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ظلم کرتا رہا اپنی جان پہ، جاؤ کا محبوب دل چوکھٹ پہ آ گیا، فاستغفر اللہ تیری چوکھٹ پر آ کر اس نے گناہ کی معافی مانگ لی، اللہ تیرے محبوب اور تیرے رسول کی چوکھٹ پہ آیا ہوں اس کے صدقے معاف کر دے، واستغفر لهم الرسول، محبوب اگر تو نے سفارش کر دی اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ 5واں سپارہ قرآن ہے اور حضور سنتے ہیں اور یقین جان حضور سنتے ہیں، ہم اس میں پڑھیں گے انسان تو انسان جانور کی چوکھٹ مصطفیٰ پہ آتے تھے تو پھر ہمیشہ کے لیے خوش و خرم واپس آیا کرتے تھے، حضور سنتے ہیں۔ شہر مدینہ کے اندر ایک عورت تھی نا جو پاگل تھی، دیوانی تھی، اور جو انسان پاگل ہوتے ہیں دیوانے ہوتے ہیں پھر ان کی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، جو منہ میں آیا پھر کہتے چلے گئے، تھکتے نہیں ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جو شہر مدینہ کی عورت تھی نا جو مجنون تھی، جو پاگل تھی، حواس باختہ تھی، اس کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، اس کے بعد گردانوں تھے، پاؤں اس وقت اس کے ہر وقت کیچڑ میں لتڑے رہتے تھے، تو وہ سارا دن رات مدینے کی گلیوں میں دوڑتی رہتی تھی، جو بھی ملتا نا اس کو پکڑ لیتی، پھر اس کو چھوڑتی نہیں تھی، پھر گھنٹوں کھڑے ہو کر اس سے باتیں کرتی تھی، اب لوگ اس سے پیچھا چھڑاتے تھے، لیکن اس گلی سے آ رہی ہے لوگ وہ راستہ بدل دیتے تھے، اس راستے سے آ رہی ہے تو لوگ راستے تبدیل کر لیتے کہ یہ پکڑ لے گی چھوڑے گی نہیں، اس کی گفتگو پر کوئی موضوع ہے ہی نہیں، تو لوگ اب اس سے دور بھاگتے تھے، جس گلی سے آتی لوگ دیکھتے راستے تبدیل کر لیتے تھے، اب ہر کسی کو پکڑنا چاہتی ہے، ٹھہر جانا، رک جا، میری بات سن، اب پورے مدینے کے اندر اس پاگل کی کوئی بات نہیں سنتا، پکڑ لے گی پھر گھنٹوں کھڑے رکھے گی، اس کی گفتگو موضوع ہے نہیں، جو منہ میں آ کر کہتی چلے جائے گی، یہ چھوڑتی بھی نہیں ہے۔ تو اب سارا دن مدینے کی گلیوں میں دوڑتی ہے، رات کو دوڑتی ہے، جو بھی آتا ہے اس کو پکڑتی ہے، دوڑ کے پکڑتی ہے، اب لوگ اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں، کوئی اس طرف بھاگتا ہے کوئی اس طرف بھاگتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ایک دن ایسا تھا کہ چاش کا وقت تھا، حضور مسجد مصلی امامت پہ تشریف فرما کے صحابہ کرام کا جمع رفیق تھا، تو اس وقت سخت گرمیاں تھی، شدت کی گرمی پڑ رہی تھی، حضور باعث و نصیحت فرما رہے تھے مسلمانوں کو، اللہ کی وحی قرآن سنا رہے تھے، اللہ کا پیغام مسلمانوں تک پہنچا رہے تھے، حضور مصلی امامت پہ تشریف فرما ہے، اچانک وہی
وہ دیوانی مدینے کی وہ پاگل حواس باختہ عورت جس کے پاؤں کیچڑ ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بال گردالود ہیں، اچانک شور کرتی 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 مسجد کی طرف آ گئی. جب مسجد کی طرف آئی نا تو سیدھی مسجد میں داخل ہو گئی. لوگوں کی صفیں پھلانگتے 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 سیدھی آگے حضور کے پاس پہنچے. جب حضور کے پاس آئی نا تو اشارے انگلی سے حضور کو کہا کہ کھڑے ہو کر، کیونکہ تھی وہ پاگل دیوانی. اب حضور کھڑے ہو گئے. اس نے کہا میرے ساتھ چلو. اب حضور اس کے پیچھے چل پڑتے. جب حضور پیچھے چلے تو حضور کو پکڑ کے مسجد سے باہر لے گئی، جہاں پہ کھلا گراؤنڈ تھا، میدان تھا، لوگ کھجوریں خوش کیا کرتے تھے. جب وہاں پہ لے گئی نا تو اس نے حضور کو کھڑا کر لیا. جو پاگل ہوتے مجنون ہوتے ان کو موسم کا بھی کوئی خیال نہیں ہوتا، گرمی ہے سردی ہے ہر چیز سے یہ مبرہ ہوتے ہیں. تو اس نے حضور کو پکڑ کر دھوپ میں کھڑا کر لیا. خود بھی دھوپ میں کھڑی تھی، خود تو تھی پاگل اور دیوان. حضور کو کھڑا کر لیا. اب وہ شروع ہو گئی، جو اس کے منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی، باتیں کر رہی ہے، کرتی جا رہی ہے، کرتی جا رہی ہے، کرتی جا رہی ہے. صحابہ کرام باہر آئے، مسجد کی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے، دھوپ سے بچنے کے لیے کھجوروں کے درخت کے نیچے کھڑا ہے. سیدنا فاروق اعظم ہے کہ غصے سے لال سرخ ہو رہی ہے اور کہتے ہیں حضور جانتے بھی ہیں کہ یہ پاگل اور دیوانی ہے، اور حضور کی نبوت و رسالت کی ہم ذمہ داریاں ہیں. حضور کا ایک لمحہ قیمتی ہے، اور حضور ہے کہ گھنٹوں کھڑی ہے اس پاگل کے ساتھ جس کی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہے، جو منہ میں آتا ہے وہ کہتی چلی جا رہی ہے. اور کھڑا ہونے کی حالت یہ تھی کہ حضور کے سارے کپڑے مبارک پسینے سے تار ہو گئے، اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی تھی. اور اس پاگل اور دیوانی نے حضور کو یہاں سے پکڑ رکھا ہے، اور جو منہ میں آیا وہ کہتی چلی جا رہی ہے، کہتی چلی جا رہی ہے. گھنٹوں گزر رہے ہیں. صحابہ کرام مسجد کے سائے کی دیوار پہ کھڑے کھڑے تھک گئے. سیدنا فاروق اعظم غصے سے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہی ہیں. حضور جانتے بھی ہیں کہ نبوت رسالت کی ذمہ داری ہے کہ اس کا لمحہ قیمتی ہے. حضور دیس کے ساتھ کھڑے. جب وہ باتیں کر کر کے تھک گئی نا تو جانے لگی تو حضور نے فرمایا کوئی اور بات کرنی ہے؟ تو کہا نہیں میں پھر آؤں گی دوبارہ. حضور واپس تشریف لائے نا سیدھے مصلی امامت پہ. صحابہ کرام بھی ہیں، کپڑے پسینے سے تر تھے، گھنٹوں گزر کے دھوپ میں کھڑے تھے. سیدنا فاروق اعظم سے نہ رہا گیا، کھڑے ہو گئے. تو سیدنا فاروق اعظم نے کہا حضور آپ جانتے تھے وہ پاگل اور دیوانی تھی، لوگ اس کو دیکھ کر راہیں بدل جاتے ہیں، اس کی گفتگو کا کوئی موضوع نہیں ہوتا، جس کو پکڑ لیتی ہے پھر اس کو گھنٹوں چھوڑتی نہیں ہے. حضور جس کی مدینے میں کوئی نہیں سنتا، آپ اس کے لیے گھنٹوں کھڑے رہے. آپ جانتے تھے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، پھر حضور اس پاگل اور دیوانی کے لیے آپ گھنٹوں کھڑے رہے. جس کی بھرے مدینے میں کوئی نہیں سنتا آپ اس کے لیے کھڑے رہے. حضور نے فرمایا عمر یہ بات پھر کہو کیا کہا؟ کہا حضور وہ پاگل اور دیوانی ہے جس کی بھرے مدینے میں کوئی نہیں سنتا، تم اس کے لیے گھنٹوں کھڑے رہے. حضور نے فرمایا عمر یہی بات ہے جس کی پورے مدینے کے اندر کوئی نہیں سنتا، اگر اس کی محمد بھی نہ سنے تو پھر کون سنے گا؟ اگر اس کی محمد بھی نہ سنے تو پھر کون سنے گا جس کی پورے مدینے کے اندر کوئی نہیں سنتا؟ اگر وہ پاگل اور دیوانی بھی چوکھٹے مصطفیٰ پہ آ جائے حضور اس کی بات بھی گھنٹوں کھڑے ہوئے سنتے ہیں. اور اگر ایک عقل مند ہوش و حواس رکھنے والا حضور کا غلام چوکھٹے مصطفیٰ پہ، حضور فرماتے ہیں قسم ہے اللہ کی میرا جب غلام دنیا کے کسی کونے سے فریاد کرتا ہے اس کی فریاد کی جو التجا ہے آواز زبان سے بعد میں پوری ہوتی ہے، میں اس سے پہلے سنتا ہوں اور اس کی پوری بھی کرتا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے اس سے پہلے کہ موت کا نکارہ بچ جائے، موت کا فرشتہ دنیا کے گردن سے دبوچ لے، سچی توبہ سے سچے دل سے توبہ کرو، اللہ بھی تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.